صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حمید الساعدی قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک اتینا وادی القرى على حدیقة لامرأة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرسوها خرسناها وخرسها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اوسق وقال احصیها حتى نرجع الیک انشاءاللہ وانطلقنا حتى قدمنا تبوک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستهب علیکم اللیلة ريح شدیدہ فلا يقيم فيها أحد فمن كان له بعير فليشد عقاله فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها کم بلغا ثمرها فقالت 10 اوسق متفق علیہ۔ حدیث متفق ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک میں نکلے۔ غزوہ تبوک وہ میں عرض کر چکا، غزوہ تبوک کا ذکر ہوا ہجری 9 میں جو غزوہ ہوا۔ تو ہم ایک عورت کے باغ کے پاس وادی قرا میں پہنچے۔ وادی قرا یہ علاقہ ہے، وادی قرا مدینہ پاک سے 3 دن کی مسافت پر یہ وادی ہے، وادی قرا۔ اور اسی وادی میں ایک عورت کا کھجوروں کا باغ تھا۔ کہتے ہم وادی قرا میں ایک عورت کے باغ کے پاس پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس باغ میں پھلوں کا اندازہ لگاؤ، اخرسوها فخرسنا، تو ہم نے اندازہ لگایا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ لگایا اور فرمایا کہ 10 وسق یہ وزن ہے عربی میں، جس طرح ہم لوگ کلو، گرام، ٹن اور من کے حساب سے وزن ہوتا ہے، اسی طرح وسق یہ عربی کا وزن ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور سا بھی وزن ہے۔ ایک سا وہ تقریباً 4.5 سیر کا ہوتا ہے۔ ایک سا 4.5 شیر کا ہوتا، 4.5 سیر کا ہوتا ہے، اور ایک وسق یہ 10 سا کا ہوتا ہے۔ تو لمبا وزن ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ باغ میں اندازہ لگاؤ۔ اب ایک باغ ہے، اس باغ میں کھجوریں ہیں، تو آدمی اندازہ لگائے۔ اندازے کا مطلب کیا ہے کہ ضروری نہیں اندازہ کہتے ہی اسے ہے کہ بالکل پرفیکٹ شاید اتفاق سے ہو جائے، مگر اندازہ کا 50 کلو ہے، ابھی اندازہ تھا تو اگر 49 کلو ہو، 51 کلو، 52 کلو ہو، 48 کلو ہو، تو یہ بھی کہا جائے گا اندازہ صحیح ہے۔ یہی اندازہ کہتے ہیں، سجیسٹ کرو۔ تو باغ ہے، باغ میں کھجوریں ہیں، آقا فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ۔
صحابی کہتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا اور حضور نے اندازہ لگایا تو حضور نے فرمایا کہ 10 وسق. کتنا؟ 10 وسق. خیر پھر سرکار نے اس سے فرمایا اخلص احصیہا کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو کھجور یہ پھل اتار کے مکمل گن کے وزن کر کے رکھنا, گن کے وزن کر کے رکھنا. حتی نرجع الیک انشاءاللہ تعالی, یہاں تک کہ پھر ہم لوٹ کر تیرے پاس ہی آئیں گے, اسی باغ سے ہمارا وادی قرا میں تیرے باغ کے قریب سے گزر ہوگا. اللہ اللہ. وانطلقنا, حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں ہم چلے یہاں تک کہ ہم تبوک میں پہنچے. آقا فرماتے ہیں ستحب علیکم اللیلۃ ریح شدید, آج رات تم پر ایک سخت ہوا چلے گی, آج رات تم پر ایک سخت ہوا چلے گی. فرمایا فلا یقم فیہا احد, تو کوئی بھی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو, جہاں ہے اور جس کا سپورٹ ہے اس کو پکڑ کے رہے. ہوا رات آدھی رات میں چلنے والی ہے, مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے ہی جو ہے خبر دے رہے ہیں ستحب علیکم, قریب تم پر جو ہے اللیلۃ ریح شدید, اس رات بہت سخت ہوا چلنے والی ہے. حضور نے فرمایا تو وہ چلے گی. وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا ہے, آقا کا ہے تو پھر جو کہہ دیا وہ ہونا ہے. حضور ایسا نہیں آسمان دیکھ کر فرما رہے ہیں, اندازے سے فرما رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ سرکار علم سے کہہ رہے ہیں, علم غیب سے کہہ رہے ہیں. اندازے سے تو کبھی غلط ہو بھی جاتا ہے, مگر نبی کا اندازہ بھی یقین کے منزل میں ہے. ہمارا ہوامان کھاتا وہ آگاہی کرتا ہے فلاں تاریخ کو بارش آئے گی, اور اکثر ایسا ہوتا ہے جس دن آگاہی کی ہے اسی دن دھوپ ہوتی ہے. ابھی کئی دنوں سے اخبار میں یہی سب چل رہا ہے, بارش کا موسم ہے, پرسوں آئے گی, نلیا سے اس طرف آنے والی ہے, ویسٹ سے اس طرف آنے والی ہے, مہاراشٹر سے چلی ہے, اور جو ہے نوساری تک, وہاں سے پھر جام نگر. آج رات کو 2 بجے قریب بہت سخت آندھی آئے گی, دریا ہوامان پٹی, دریائی پٹی پہ جو ہے ہوامان سخت چلے گا. کبھی کبھی لگ جاتا ہے مگر اکثر تو نہیں ہی لگتا ہے. آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں, ہوامان کھاتے کی رپورٹ ہوتی ہے. خیر آقا فرماتے ہیں ستحب علیکم اللیلۃ ریح شدیدہ, آج رات تم پر ایک سخت ہوا چلے گی, تو کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ, اور جس کے پاس اونٹ ہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لے. یعنی اتنی ہوا چلے گی کہ اگر اونٹ اتنا قد آور اور پہاڑی جانور ہے وہ ہوا اسے بھی اڑا لے جائے گی. تو فمن کان لہ بعیر, جس کے پاس اونٹ ہے, فلیشد عقالہ, تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لے. اللہ اللہ. اور کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. صحابی کہتے ہیں فہمت ریح شدیدہ, رات کو تیز ہوا چل گئی, تیز ہوا چلی, ہم لوگ تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے. فقام رجل, ایک آدمی جگہ سے کھڑا ہو گیا, ایک صاحب کھڑے ہو گئے. فحملت الریح, ہوا نے اس کو اڑایا, ہوا نے اس کو اٹھایا. حتی القت بجبل طی, یہاں تک کہ مقام طی کے پہاڑوں میں جا کے پھینک ڈالا. اتنا اڑایا. جب ہوا تیز چلتی ہے نا, ہم نے گزشتہ کچھ سالوں پہلے دیکھا تھا جب طوفان آیا تھا, لوگوں کے جو ہے گھر کے چھتے اور چھپرے جو پتھرا بولتے ہیں اس سیمنٹ کے پتھرے سے, اتنی ہوا چلی تھی کہ پنکھے سمیت اڑا کے پھینک دیا تھا, ساز و سامان کے ساتھ اڑا کے پھینک دیا. اس میں ہوا میں طاقت ہے مگر وہ بہت سخت تھی. مگر آقا نے فرمایا کہ تم اگر اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوئے تو تمہیں کچھ نہ ہوگا, یہاں تک کہ اپنے اونٹ جو رسی سے باندھے اس کی رسیاں بھی مضبوط کر دو, کر ڈالی. فقام رجل, ایک آدمی کھڑے ہو گئے. حتی القتہ بجبل طی, یہاں تک کہ طی کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو جو ہے اٹھا کے پھینک دیا. طی جو ہے یہ قبیلہ ہے, طی یمن کا ایک قبیلہ ہے, اور اسی قبیلے میں سے حاتم طائی تھے.
قبیلہ طی کے، حاتم طائع، تو یمن کا ایک جو ہے قبیلہ تھا، اور اسی جگہ طی کے دو پہاڑ واقع تھے، ایک کا نام آجا تھا، دوسرے کا نام جبل سلمہ تھا۔ یہ دونوں پہاڑ تھے جو ہے مقام طی، یمن کے مقام طی کے دو پہاڑ، جبل آجا اور جبل سلمہ، تو کافی دور تھا، اٹھا کے پھینک دیا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں ثم اقبلنا، پھر ہم چلے لوٹے، حتیٰ قدیمنا وادی القرا، یہاں تک کہ اس عورت کے باغ کے پاس وادی قرا میں آئے جہاں سے گزرے تھے۔ فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامرأۃ عن حدیقتها، تو حضور نے اس عورت سے اس کے باغ کے پھلوں کے تعلق سے پوچھا کہ اتار کم بلغ ثمرها، بتا اس کے پھل کتنے ہوئے؟ فقالت اوش عشرۃ اوسق، اس نے کہا ٹھیک 10 وسق، ٹھیک 10 وسق، یعنی حضور نے جو فرمایا تھا اتنا بڑا باغ ہے اور اس باغ میں تم جب کھجوریں اتارو گی، صحابہ اندازہ لگائے کوئی کیا، مگر حضور نے فرمایا تھا کہ اندازہ تو گن کے رکھنا، وزن کر کے رکھنا، 10 وسق ہوگا۔ حضور لوٹے، اس سے پوچھا کم بلغ ثمرها، کتنے پھل ہوئے وزن میں؟ اس نے کہا حضور 10 وسق۔ حضور کا معجزہ کہ اندازہ بھی حضور کا یقین کی منزل میں ہے، ورنہ کتنا ہوا وسق جو ہے 10 وسق کتنا ہوگا؟ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا 4.5 سیر کا، بہت لمبا، مگر جتنا کہا تھا نہ ایک آدھا جو ہے سا جو ہے یہ آدھا گرام یا آدھا کلو کم نہ زیادہ، جتنا حضور نے کہا تھا مکمل 10 وسق ہی اس کی کھجوریں تھیں۔ تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزے کا ثبوت ہوا۔ ایک یہ کہ حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہوا چلنے والی ہے، کوئی اٹھے نہ، یعنی یہ حضور نے بتایا کہ اب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو گے تو یہ سخت ہوا تمہیں نہیں اڑائے گی، مگر اٹھ گئے تو پھر اڑا دے گی۔ تو یہ ایک صحاب اٹھ گئے، اس کو اڑا کے ہوا نے جو ہے کہاں جا کے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتایا ہوا چلنے والی ہے۔ تیسرا معجزہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گن کے رکھنا، جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی وزن کھجوروں کا ہوگا، یہ ہے۔ متفق علیہ، امام بخاری امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لها ذمه ورحمه او قال ذمه والسهرا فاذا رايتم رجلين يختصمان في موضع لبنه فاخرج منها قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها، رواہ مسلم۔ یہاں بھی سرکار کا ایک علم غیب اور ایک بہت بڑے فتنے کی طرف حضور کا اشارہ فرمانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، مصر کو فتح کرو گے، یہی مصر، ایجپٹ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ ایسی زمین ہے جہاں پہ لوگ قیرات کا، جہاں کے لوگ جس میں قیرت کا بھی بہت نام لیا جاتا ہے۔ قیرات، یہ قیرات چھوٹا سا وزن ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک وزن ہے، ہمارے یہاں جو تولے رکھتے ہیں تو وہاں جو قیرات کا وزن ہوتا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مصر میں قیرات کا بھی جو ہے نام لیا جاتا ہے، یعنی وہاں کے لوگ تجارت میں اتنے سخت ہیں کہ ایک قیرت بھی نہیں چھوڑیں گے، ایک قیرات بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اتنے سخت ہے کہ چھوٹی سی چیز کا بھی حساب لیں گے۔ یعنی بتایا کہ وہ وہاں کے لوگ اتنے تجارت میں اتنے جو ہے بے مروت ہے، اور تجارت میں اس قدر ان کے پاس بے مروتی ہے کہ کسی کی رعایت رتی بھر نہیں کریں گے، اتنے سخت تاجر ہیں، رتی بھر بھی رعایت نہیں کریں گے۔ ایک رتی کا مسئلہ ہوگا اس کا پیسہ لے لیں گے، اگر نہیں ہے تو کیا رکھ دو۔ یہ اتنے کئی کچھ لوگ ہوتے ہیں اور اس طرح
اپنے تجارت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کچھ مہینوں پہلے ایک جگہ ہاسپٹل میں گیا تو ایک بیچاری مزدورن تھی, وہ ڈاکٹر سے دوا لے رہی تھی اور اس کے پاس 2 روپیہ 4 روپیہ کم تھا ڈاکٹر کی فیس کے مطابق. تو کہا 2 روپیہ نہیں ہے. تو وہ اتنا بے مربت تھا ڈاکٹر کہ اس نے 2-4 روپیہ نہیں تھا تو بخشا نہیں, بلکہ دوا واپس لے کر جو گولی دی تھی 2 گولیوں میں سے ایک ٹکڑا کر کے نکال لیا. تو یہ کچھ لوگ تجارت میں بے مربت ہوتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ وہاں اتنے سخت ہیں تجارت میں کہ قیراط کا بھی حساب, رتی بھر کا حساب, مطلب یہی ہے, کمی بتانا مقصود ہے کہ اس کا بھی حساب لیتے ہیں. آپ لوگ تجارت کرتے ہیں تو ہوتا ہے نا, 1 کلو کسی نے جو ہے چھوارے لیے, 1 کلو کسی نے جو ہے کوئی چیز لے لی اور اس پہ 2-4 گرام کی وہ چیز ہے, وہ سامنے والا کہیں ڈال دو تو آپ کا ٹھیک ہے لے جاؤ, اس کے کوئی حساب نہیں ہوتا. اس نے جو کلو لیا ہے اس کے اندر سے حساب عام طور پہ. باقی قیراط کا حساب, رتی کا حساب سونے چاندی میں تو ہوتا ہی ہے, اس میں تو رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ قیمتی چیز ہے. عام چیزوں کی بات ہے کہ آدمی اگر کلو لے اور وہ اگر اس میں سے 2-4 گرام ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت 5-10 روپیہ بھی نہیں ہوتی ہے, تو دکاندار صاحب تجارت وہ لاری والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ, اس کا پیسہ, یعنی اس میں مروت ہے, غیرت ہے کہ یہ گاہک ہے ہمارا, میرا کسٹمر ہے, اس کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا. اب 2-4 گرام کوئی چیز 2-4 روپے کی زیادہ لے جائے تو پھر یہ دروازہ کھلے گا میرے لیے کہ یہ دوبارہ بھی میرا اخلاق دیکھ کر آئے گا. تو تجارت میں تھوڑا ہنسمکھ ہونا چاہیے. چینی کہاوت ہے, چین میں کہاوت ہے کہ جس کو ہنسنا نہیں آتا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے. جس کو ہنسنا نہیں آتا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے. یعنی طرح طرح کے گاہک آتے ہیں, کسٹمر آتے ہیں, آپ کو اخلاقی سے جواب دینا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس جائے تو پھر آپ کا اخلاق اتنا اسے متاثر کرے کہ دوبارہ جب اس راستے سے گزرے تو سودا آپ کی دکان ہی سے لے. اسے ہنسنا نہیں آتا, اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے, اور جب دکان کھولی ہے تو پھر تمہارا معاملہ کیسے بھی ہو ہنسنے ہی رہنا ہے. مگر یہ عام لوگوں کی بات ہے. مصر کے لوگ اس معاملے میں سخت تھے. آقا فرماتے ہیں فَإِذَا تم ان قریب مصر فتح کرو گے تو جب فتح کرو احسنوا الی اہلھا, تو اہل مصر سے اچھا سلوک کرنا. اگرچہ وہ تجارت میں اتنے بے مربت ہے مگر اس بے مربتی کی وجہ سے تم اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا. وہ کچھ بھی کرے مگر تمہیں اخلاق سے پیش آنا ہے. کیوں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا فرمایا؟ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرماتے فَإِنَّ لَهَا ذِمَّةً وَرَحْمَةً. اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے باشندوں سے بھلائی کرو کیونکہ اس کا احترام اور ان کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہیں, ہماری رشتہ داری ہیں. یا آقا فرماتے ہیں ذمتم وسرا, اس لیے کہ ان مصر والوں کے ساتھ ہمارا سسرالی رشتہ ہے, رشتہ سحر ہے, جو ہے سحری رشتہ ہے. وہ کس طرح مصر والوں سے سحری رشتہ اور رشتہ داری ہے؟ وہ اس طرح کہ سرکار کی ایک بیوی صاحبہ حضرت ماریہ قبطیہ مصر کی تھی. حضور کی ایک جو کنیز آئی تھی جن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لڑکے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. حضور کے ایک صاحبزادے جو بچپنے میں انتقال فرما گئے, وصال فرما گئے, تو حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی وہ مصر کی تھی, اور انہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہوئے. تو دیکھیے سسرالی رشتہ ہوا کہ نہیں. سرکار کی بیوی صاحبہ مصر کی ہیں تو حضور کا سسرال مصر ہوا. اس سے پتہ چلا کہ آپ کا جو سسرال ہے اس سسرال میں سب سے اور اس علاقے والوں سے بھی آپ کو اخلاق سے پیش آنا ہے. یہ حدیث میں پتہ چلا, اس حدیث میں پتہ چلا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا سسور ہے وہ بھی باپ کی منزل میں ہے, ساس ہے وہ بھی باپ کی منزل میں ہے, اور تمہارے جو ہے بیوی کے بھائی بہن ہے وہ تمہارے بھائی بہن کی منزل میں ہے. اسی لیے جو ہے انگریزی میں بھی ان کے نام کے ساتھ بردر اور سسٹر لگایا جاتا ہے, بردر اور سسٹر لگایا جاتا ہے. بیوی کا بھائی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بردر ان لا.
ان لا یعنی قاعدے کے اعتبار سے بھائی، لا قاعدے کے اعتبار سے بھائی، سسٹر ان لا قاعدے کے اعتبار سے بہن، اور جو ساس سسر ہے اس کو پیرنٹ ان لا یعنی فادر ان لا قاعدے میں باپ، مدر ان لا قاعدے میں ماں۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں بتایا سرکار نے کہ ان لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس لیے کہ ان سے میری رشتہ داریاں ہیں، سسرالی رشتہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں ہمارا سسرالی رشتہ ہو وہاں کے لوگوں کا بھی احترام چاہیے، جیسا سرکار نے یہاں ابو ذر غفاری سے فرمایا ہے۔ ان لوگوں سے یا ان سے روایتیں ان صحابہ ان کے تناظر میں دیگر صحابہ سے یہ بتایا۔ اسی وجہ سے ساس سسر یہ ماں باپ کی منزل میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ بھی انگریزی زبان میں مادر اور فادر اور مدر لگایا جاتا ہے۔ وہ بھی علماء فرماتے ہیں ساس سسر باپ کی منزل میں ان کی بھی عزت و تعظیم ضروری ہے۔ تو سسرالی رشتہ، دوسرا رشتہ سرکار کی رشتہ داری وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ محترمہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ حضرت حاجرہ مصر کی ہیں، حضرت حاجرہ مصر کی ہیں، اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو گویا رسول اللہ کا ننیحال مصر کا ہوا کہ نہیں؟ حضور کا ننیحال مصر کا ہوا کہ حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے باپ یعنی حضور آپ کے جو ہے نسب شریف سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی صاحبہ حضرت حاجرہ یعنی یوں کہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں صاحبہ دادی کا رشتہ، دادی کی یہ رشتہ داری ہوئی۔ حضرت حاجرہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ماں صاحبہ اور حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہے، تو یہ رشتہ داری ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ ذمتم وسہرا کہ وہاں رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اور سہرا رشتہ سہر ہے یعنی سسرالی رشتہ۔ فیضا رائتم تو پھر تم لوگ وہاں جا کر اہل مصر سے بڑے ادب سے احسنوا باہلھا اخلاق سے پیش آنا۔ مگر حضور خبر دیتے ہیں فیضا رائتم رجلین یختصمان فی موضع لبنا، مگر جب تم مصر میں دیکھو، یہ حضور ابو ذر غفاری سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم مصر میں دیکھو کہ دو آدمی ایک اینٹ کے بارے میں لڑ رہے ہیں تو پھر اس جگہ سے تم ہٹ جانا، نکل جانا، چلے جانا۔ دو آدمی ایک اینٹ کے بارے میں لڑ رہے ہیں تو اس جگہ سے چلے جانا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں پھر میں نے مصر میں دیکھا فرائت عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنہ وخاہ ربیعہ، میں نے عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنہ اور ان کے بھائی ربیعہ یعنی شرحبیل بن حسنہ جو صحابی رسول ہیں، شرحبیل بن حسنہ کے دو بیٹے عبد الرحمن بن شرحبیل اور ربیعہ بن شرحبیل، ان کو مصر میں دیکھا یختصمان فی موضع لبنا، وہ ایک اینٹ کے بارے میں لڑ رہے تھے، ایک اینٹ کے بارے میں لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں فخرجت منھا، تو میں پھر وہاں سے نکل گیا۔ تو حضور نے ایک فتنہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جب مصر میں دو آدمی ایک اینٹ کے بارے میں لڑنے لگے تو ایک بہت بڑی فتنہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس جھگڑے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت، یہ بات مکمل ہوئی، اور اس کے بعد پھر اہل مصر نے معاملات ایسے بنے کہ مصر والوں نے، بلوائیوں نے مدینہ پاک میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر المومنین کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی۔ تو پھر معاملات ایسے بنتے رہے۔ عبداللہ بن ابن سریح جو وہاں کا گورنر تھا، جن سے اہل مصر نالا اور ناراض تھے، اس کی شکایت لے کر جو ہے حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تھے۔ پھر واقعہ محرم شریف کے بیانات میں مکمل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں خلفائے کرام کے سیرت کے حوالے سے۔ پھر یہ لوگ ان کی اس کی گورنر کی شکایت لے کے آئے تھے، معاملہ پھر آگے بڑھ گیا، اور کچھ منافقوں نے بھی اس میں بہت بڑا رول ادا کیا، یہاں تک کہ
مصریوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت علی کے زمانے میں، مولائے کائنات کے زمانے میں، مولائے کائنات کی طرف سے ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر مصر کے گورنر تھے، مصریوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ یہاں تک کہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر مصر میں دو آدمی ایک اینٹ کے بارے میں لڑ رہے ہوں تو پھر نکل جانا، کہ پھر بڑے فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد پھر مصری لوگوں نے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد فتنے ہوئے، اتنے ہوئے امت میں آج تک فتنے پھر تھمے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی طرف تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا کہ اس سرکار نے فرمایا پھر اس فتنے کی جگہ سے تم نکل جانا۔ وہ اینٹ کے لیے دو صاحبوں کا لڑنا یہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد تو اتنے سارے فتنے ہوئے کہ اللہ اکبر، تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ پھر مسلمانوں میں بھی آپس میں خانہ جنگیاں ہوئی، اور کچھ سلاطین بعد میں آئے، انہوں نے جو ہے اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ اس طرح پھر فتنے ہوتے رہے۔ حضرت مولائے کائنات کے زمانے میں پھر خارجی ہوئے، رافضی ہوئے، اور پھر ان کے بعد کربلا کا میدان ہوا، یزیدی آئے۔ اس طرح ہوتے ہوتے پھر خلق قرآن کا مسئلہ چلا، اور پھر جو ہے اس طرح فتنوں کا دور ہوتا رہا کہ آج اس قدر فتنے ہیں کہ جب صبح اٹھو تو پھر ایک کچھ نئی چیز کی آگاہی اور نئی چیز کی خبر ہوتی ہے۔ یہ فتنے کا دروازہ کھل گیا، اس لیے جو ہے اشارہ تھا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کے زمانے میں اتنے فتنے نہ ہوئے، آپ کے زمانے میں اتنے سارے فتنوں کے دروازے کھل گئے، وجہ کیا ہے؟ مولائے کائنات کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے زمانے میں فتنے نہ ہوئے، اس لیے ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے، ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو۔ یہ اس وجہ سے ان کو ہم اچھا دینداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور تقوی اور پرہیزگاری والے لوگ انہیں مشورہ دیتے تھے، جس پہ اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ تو پھر ان کے تقوی کی وجہ سے فتنے نہ ہوئے تو ہم انہیں مشورہ دیتے تھے، اور ہم لوگوں کو تم مشورہ دیتے ہو۔ تو نیتوں پہ سب چیز ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ظاہر پتہ چلا کہ حضور نے پہلے ہی اس فتنے کی خبر دے دی۔ پھر امت میں آج تک فتنے اس طرح ہوئے، کئی ایک جماعتیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ اس قدر فتنے آئیں گے۔ مشکات کی حدیث سے یصبح مومنا ویمسی کافرا، مومن صبح اٹھے گا بندہ مومن رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ اس قدر فتنے ہوگے کہ وہ فتنے صرف مال و اسباب ہی کو ہلاک نہ کریں گے، ان فتنوں کی وجہ سے ایمان برباد ہوگا، عقیدے پہ لوگ شب خون ماریں گے۔ تو اس طرح حضور فرماتے یصبح مومنا ویمسی کافرا، بندہ صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا۔ اور اس قدر فتنے ہوں گے، ایک آدمی قبرستان سے گزرے گا اور ایک قبر کو دیکھ کر کہے گا، اے قبر والا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ہم سے پہلے چلا گیا اور یہ دور تو نے نہ دیکھا۔ آدمی خواہش کرے گا کاش اس فتنوں کے دور میں میں زندہ نہ ہوتا اور میں قبر میں ہوتا۔ تو یہ دور آنے والا ہے، اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ روزانہ باطل جماعتیں، باطل فرقے والے ہر اعتبار سے پیسہ، دولت، ریال اور پاور، ان پیسوں کے اعتبار سے، اپنی تحریروں کے اعتبار سے، اپنی چھوٹی موٹی تبلیغی جماعتوں کے اعتبار سے عقیدے بگاڑ رہے ہیں۔ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک امت کا زبردست فتنہ ہے، اور آگے بڑھتے بڑھتے مومن کے ایمان کو برباد، عقیدے کو برباد کر رہے ہیں۔ آخری دور ہے، ان سے بچتے رہیے۔ جو بھی باطل عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے بہرے ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، آپ کا دنیا کا اگر ان سے نہ ملنے کی وجہ سے آپ کا دنیا کا 10,000 کا نقصان ہوتا ہے تو نقصان گوارا کر لیجئے، مگر ان کے ساتھ مت بیٹھیے، ان کے ساتھ مت بیٹھیے۔ ان کے بعد ساتھ ایک نشست
وہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کے 50,000 25,000 کا نقصان ہونے دیجئے، مگر ان کے ساتھ نشست مت کیجئے، اس لیے کہ تمہاری ان کے ساتھ اپنی تجارت کی نشست آگے چل کر دینی کے اور تمہارے عقیدے اور ہمارے جو یہ دین کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ تجارت، ہمیں کیا مطلب، وہ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں تو ان کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ارے کام کرنے کے بعد جب آدھا گھنٹہ فری رہ کے اس کے ساتھ چائے پانی پیتے ہو نا، تو آدھے گھنٹے میں ہی وہ سب کچھ چال چل دیتا ہے۔ ان کے مولویوں نے ایسا سمجھایا ہوتا ہے کہ کیا کیسے کہاں کس کو کیسے سمجھانا ہے، اس طرح سمجھایا ہوتا ہے اس کو، اس لیے ان کے ساتھ قطعاً کوئی رشتہ نہ ہو، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول، صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، وہ جہنمی ہے ہم جنتی ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔